بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کچھ دن پہلے ایک صحافیوں کے مخصوص ٹولے نے ایک پٹیشن دائر کی۔ پٹیشن کیا تھی بلکہ ایک اپلیکیشن لے کے آئے اور سیدھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں گئے۔ 2 ججز تھے، مندوخیل صاحب تھے اور قاضی فائز عیسیٰ، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے اپنی اپلیکیشن رکھی، جس میں انہوں نے کہا، یہ اپلیکیشن میں کہا ہوا تھا کہ جرنلسٹ جو ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی خاص غالباً مثالیں نہیں تھیں اور دستخط کافی سارے تھے، لیکن کسی کا نام نہیں تھا کہ دستخط کرنے والے کون لوگ ہیں، کن کی طرف سے یہ اپلیکیشن ہے۔ لیکن پیش کرنے والے وہی جو کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے اپنے میڈیا سیل جو ان کا ہے، جو انہوں نے ایک گینگ تیار کیا ہوا ہے چند لوگوں کا، جو کہتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں، اور وہ ان کے اچھے برے کا دفاع کرنا، ان کے لیے قاضی صاحب کے لیے بھاگ دوڑ کرنا میڈیا میں، وہ انہوں نے اپنا ذمہ سنبھالا ہوا ہے۔ یہ مخصوص ٹولہ جب وہاں پہ پہنچا اور انہوں نے اپنی اپلیکیشن دی، قاضی صاحب نے فوراً منظور کر لی اور خود ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ وہ اپلیکیشن منظور بھی ہو گئی، اس پہ وہ ہیئرنگ بھی خود ہی کریں گے، کیس انہی کے سامنے لگایا جائے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جائے گا۔ جبکہ اپلیکیشن عموماً رجسٹرار کے پاس جاتی ہے، وہ اس کی سوٹیبلٹی وغیرہ دیکھ کے اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو سنا جائے یا نہیں۔ لیکن یہاں قاضی صاحب نے غالباً یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سو موٹو لے کے تو میں ہی اس کو آگے لے کے چلوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں 17 جج ہیں اور ہر جج اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی سو موٹو لیتا رہے، تو یہ سارا پاکستان جو ہے وہ 17 ججوں کے سو موٹو جو ہے وہ بھگتتا رہے گا۔ حکومت کے بارے میں ہوں تو حکومت اس چکر میں پھنسی رہے گی، وہ باہر نہیں نکل سکے گی، کوئی کام ہی نہیں کر سکے گی، کیونکہ اختیار 17 ججوں کو دے دیا جائے تو 17 جج جو ہیں وہ اپنے اپنے کھیل کھیلتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا ضروری تھا کہ یہ جورسڈکشن ہے کس کی۔ آرٹیکل 184 کے تحت آپ لیتے ہیں کہ جی یہ پبلک انٹرسٹ کا مسئلہ ہے، اس پہ سو موٹو لے رہے ہیں، تو وہ سو موٹو جو ہے وہ لینے کی اتھارٹی ہے کس کی۔ لہذا ایکٹنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک 5 ججوں کا بینچ ترتیب دیا، اس میں 2 یا 3 ہیئرنگز ہوئیں، آج اس کا فیصلہ آ گیا۔ فیصلے میں واضح طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ سو موٹو لینے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس کو ہے۔ اگر کسی اور جج نے کیا بھی ہے تو وہ چیف جسٹس کے پاس ہی جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس سو موٹو کو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے نہیں کرنا، یا اس پہ کیا کارروائی کرنی ہے، آگے کیسے چلا جائے گا۔ شکر اللہ کا کہ یہ چیز طے ہو گئی، ورنہ تو پاکستان ان ججز کے، بہت سارے ججز کے اپنے ہی کھیل تماشے میں پھنسا رہتا، کیونکہ یہ جو سو موٹو کا کام ہے، اس میں مثلا قاضی صاحب کے معاملے میں چونکہ وہ اپنا ہی ان کا وہ جو جرنلسٹ کا ٹولہ ہے وہ ان کا اپنا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب اپنی مرضی سے جس کا بھی سو موٹو لینا چاہیں لے لیں، اور پھر اگر اپنی کسی کے ساتھ مخاصمت ہے یا کچھ وہ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ حساب کتاب چکانا ہو تو یہ رستہ اچھا ہے، کوئی کسی چیز کا سو موٹو لے کے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے پی ایم عمران خان، ہمارے جو پرائم منسٹر، ان کے خلاف اسی طرح کیس وغیرہ سنا، اور اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی آبزرویشنز، پرسنلائز قسم کی، اور وہ نظر آتا تھا کہ ایک دشمنی کی بنیاد پہ بھگتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح فوج پاکستان کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو قصہ آپ کراچی کا ہوگا، لیکن کہانی وہ اسلام آباد کی، پنڈی کی شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو افواج پاکستان پسند نہیں ہیں۔ یہ بہت دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح کے کام، اس طرح کی جو آپ
بات چیت کرتے ہیں یا ریمارکس دیتے ہیں اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے بھڑاس نکالنے کے لیے، تو اس سے عدالت کا وقار کم ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے۔ قائد صاحب نے ان عدالتوں کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھ دیا اپنے کھلاڑی پن سے، اپنے کام سے۔ جب ان کے اپنے اوپر صدر پاکستان نے ایک ریفرنس دائر کیا، اس میں چیلنج کیا کہ اس میں بتایا گیا کہ ان کی جائیدادیں لندن میں ہیں اور انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، ان کی منی ٹریل نہیں بتائی، جائیدادیں جو ہیں وہ بیگم کے نام پہ ہیں، بیگم کے پاس آمدن اتنی نہیں تھی، آج دن تک وہ تو منی ٹریل نہیں آ سکی۔ لہٰذا جب منی ٹریل نہیں آئی تو ان جائیدادوں کے بارے میں باقی جو کچھ بھی باتیں ہیں ان کو آپ افواہیں کہہ لیں، حقائق کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہوا میں پھرتی رہیں گی، وہ سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں گی، کیونکہ آپ نے منی ٹریل نہیں دی۔ اور بدقسمتی یہ کہ جس سے پاکستان کے عوام کا باہر ایک امیج برباد ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ہمارے ججز، محترم ججز نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں کہ وہ جج سے پوچھے، خاص طور پہ اگر اس کی بیگم کی جائیداد ہے تو وہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس سے پوچھے۔ یعنی اگر وہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے، جو بھی کرنا چاہے، ملک ذلیل ہو جائے، ایف اے ٹی ایف میں پھنس جائے، برباد ہو جائے، اس کی بلا سے آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ یہ تو حال ہے۔ قاضی صاحب نے اس وقت صدر پاکستان کے خلاف اپلیکیشنیں دینی شروع کی، لیٹر لکھنے شروع کیے۔ جو لیٹر لکھتے تھے وہ میڈیا میں ریلیز کرتے تھے، چیلنج کرتے تھے صدر پاکستان کو کہ آپ کے جو ساتھ جو بات ہوئی یا آپ نے جو ریفرنس دیا وہ میڈیا میں کیسے گیا، اور اپنے ہر لیٹر کو میڈیا میں ریلیز کرتے تھے۔ ان دنوں میں کیسز بہت سارے تھے۔ فیض آباد دھرنے کا کیس ہوا، اس میں بھی فوج کے اوپر لان تان، نہ سنا نہ لینا نہ دیا۔ آئی ایس آئی کو رگڑتے رہے کہ تم آپ پتہ کر کے آئیں، آپ بتائیں کہ اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے۔ جو مرحوم رضوی صاحب جو انتقال کر گئے، خادم رضوی، آئی ایس آئی نے کہا جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ۔ لیکن ریمارکس چلتے رہے۔ سب سے بڑا جو نقصان پہنچا ہمارے ملک کو وہ تھا حدیبیہ پیپر مل کا کیس، جس میں کہ الزام یہ تھا کہ بہت بڑے پیمانے پہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے حدیبیہ پیپر مل کے نام پہ۔ وہ کیس ایک جینوئن کیس، سارے شواہد موجود، اسحاق ڈار کے بیانات، چیک سے نمبر، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو موجود نہیں تھی۔ اور یہ میاں برادران کو پتہ تھا کہ اگر یہ کیس چلا تو سزا ہونے سے رہ نہیں سکتے، لہذا اسی پہ سارا زور تھا۔ قاضی محترم صاحب کے پاس پہنچا کیس، اور کیس ختم ہو گیا، اس کا ٹائم بارڈ۔ پیسہ حکومت پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا، اب وہ کوئی کھا گیا تو ٹائم بارڈ، لہذا وہ کھا جائے، اس کے لیے جائز ہو گیا۔ اسی وجہ سے آپ سنتے ہیں کبھی مریم نواز کو، مسلم لیگ کے مختلف لوگوں کو اس چیز پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ مرتے جاتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ سارے پاکستان میں صرف ایک ہی جج ہے جو ہر کام متنازع شکل میں کر رہا ہے۔ یہ سو موٹو والا ڈرامہ، اور بھی اس سے پہلے جو بھی وہ کیسز ہوتے ہیں اس میں جو کچھ ان کا بیانات، ان کے ریمارکس، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹڈ خاص لوگوں کے لیے، جس میں نون لیگ کا موقف جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے۔ اگر نون لیگ ہرزہ سرائی کرتی ہے، ان کے لیڈر کرتے ہیں ہرزہ سرائی افواج پاکستان کے خلاف، تو قائد صاحب پیچھے نہیں رہیں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن میں دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، کیونکہ عدالتیں ہمارے سر کا تاج ہیں، کیونکہ سارے پاکستان کے عوام نے انصاف انہی سے لینا ہے۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے ججز کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق دے کہ وہ صرف اور صرف انصاف کریں اور انصاف کا بول بالا کریں۔ انصاف دینے کے لیے انسان کو
قرآن کریم میں دی ہوئی ہدایات یاد رکھنی چاہیے۔ انصاف تقوی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز بھی اس میں ملوث ہے تو وہ چیز آپ کے لیے انصاف دینے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سو میں دعا کرتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ ہمارے ججز اپنی گری ہوئی ساکھ کو بحال کریں گے، کمپیٹنٹ، اچھے، ایماندار لوگوں کو سپیریئر جوڈیشری میں لے کے آئیں گے، کیونکہ ایک دفعہ ایک کمزور آدمی، کرپٹ آدمی، پولیٹیسائزڈ آدمی یا نالائق آدمی اگر آ جائے اور وہ پھر اپنی مدت پوری کرے تو عدالتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے لاہور کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے، ان کے دور میں جتنی بدنامی کمائی لاہور ہائی کورٹ نے، اللہ جانتا ہے کہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے، ایک جوک بن چکا ہے، ایک مذاق بن چکا ہے۔ اس کو لاہور ہائی کورٹ کی بجائے لوہار ہائی کورٹ کہتے ہیں لوگ۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ عدالتیں ہماری اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں ان کا سکہ مانا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔